پہ جس طرح سے سیاستدانوں کو، تو انفارچونیٹلی یہاں کی عدالتیں بھی ان کی جیل میں ہیں، اور اس وقت یہ اس عدالت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے نا. اب یہ لوگوں کو کتنا ٹائم ہو گیا جو یہاں پہ آئے ہیں، پہلے جس طرح سے یہ آئے ان کے اوپر جس طرح ریاستی جبر ہوا، اور اب اتنے دن ہو گئے ہیں، سردی میں لوگ بیٹھے ہیں، اس میں بوڑھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، کوئی انسانیت ہونی چاہیے. تو ریاست کو اس وقت چاہیے چیف جسٹس کو کہ اس کو سو موٹو نوٹس لیں، ان کو بلائیں، جو ریاستی ادارے جو ان کاموں میں ملوث ہیں ان کو بلائیں اور اس معاملے کو حل کروائیں. لیکن سپریم کورٹ تو اس پہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. آپ انسانی حقوق کو لیڈ کر رہی ہیں، ماشاء اللہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو کیا کہتی ہیں اس طرح کے آج کل جو بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کو جو ہے نا بند کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، تو کیا کس وجہ سے انٹرنیشنل طور پہ آپ نے آواز نہیں اٹھائی؟ ہم تو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک میں اب یہ عام رواج ہو رہا ہے نا، صحافیوں کو اٹھاتے ہیں، جو بھی ریاست کی پالیسیوں کے اوپر جو بھی تنقیدی بات کرتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں، لیکن آوازیں بند تو نہیں ہوئی نا. یہ 25 کروڑ عوام کا ایک زندہ قوم ہے یہاں پہ، کوئی ہم مردہ مرے ہوئے لوگ تو نہیں ہے نا کہ ہم اس جبر کے خلاف خاموشی سے برداشت کریں گے. ایک خوف کی فضا ضرور پیدا کی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پورے اسلام آباد کو یہاں آج نکلنا چاہیے تھا. یہ لوگ جو پچھلے 10 دنوں سے یہاں بیٹھے ہیں، پورا ہر ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کے کم از کم سالیڈیرٹی کے لیے آ کے یہاں پہ ان کے ساتھ شامل ہو. لیکن کیونکہ ایک کچھ خوف کی فضا ہے، کچھ بے حسی کی فضا بھی ہے، اور مگر یہ ہے کہ آوازیں بند تو نہیں ہوئی. مطلب جو انسانی حقوق کی آوازیں ہیں وہ ان تمام خطرات کے باوجود، ان تمام تھریٹس کے باوجود، تو اس پہ بات تو کر رہے ہیں نا. آپ ہم سب تو بات کر رہے ہیں. اگر نیشنل میڈیا آپ دیکھیں کہ نہیں کر رہا تو سوشل میڈیا میں تو ایک طوفان مچا ہوا ہے نا. لوگ اس جبر کو للکار رہے ہیں، ریاست کی پالیسیوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ انصاف مانگ رہے ہیں، تو یہ تو بند نہیں ہوا ہے. لاسٹلی بتا دیں سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں لگ رہی ہیں اور عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے، ملک کے اندر ایک تقسیم کا بہت بڑا خدشہ ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے ہاتھ کنڈے دشمن کو موقع نہیں ملتا؟ بالکل ملتا ہے جی. دیکھیں ظاہر ہے جب آپ مثال کے طور پہ اگر بلوچستان کے اندر جو لوگوں کے جینوئن مسئلے ہیں، یہ تو آپ سب ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو وہ تو جا کے دیکھ سکتے ہیں نا. جتنے بھی سوشل انڈیکیٹرز آپ دیکھیں، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، روزگار کا ہو، ڈیولپمنٹ کا ہو، بلوچستان بہت پیچھے ہے. اور آپ نے بلوچ جو ایلیٹ ہے، جو ان کے ٹرائبل چیف ہیں، جن کا بلوچ عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ ان کے ہاتھ مضبوط پچھلے 75 سالوں سے جو ہماری ریاستی ادارے ہیں وہ بلوچ ایلیٹ کے ساتھ مل کے لوگوں جو وہاں حکومت چلاتے ہیں، اور عام جو بلوچ ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارا یوتھ ہے، اس کو تو کوئی آپ دیکھیں کہ اس کو تو اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریخی نظر آ رہا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا اس وقت یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ جب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، اور کل کو اگر جس طرح میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب لوگوں کے اندر جب یہ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر ان کو جہاں سے بھی مدد ملتی ہے نا وہ پھر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی انڈیا سے مدد لے گا یا کوئی جب سیپریٹزم، جب لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جب آپ لوگوں کو وہاں پہنچا دیتے ہیں نا، پھر لوگ ہر طرف سے مدد لینے کو جسٹیفائی وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہماری اسٹرگل ہے، اس میں جہاں سے مدد ملے گی آپ اس سے لیں. پاکستان کے دشمن پھر ان کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نے بلوچستان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو ہمیں بلوچوں کو انصاف دینا ہے. اگر ہم انصاف نہیں دیں گے تو وہاں پہ جو ڈسکنٹینٹمنٹ ہے وہ بڑھے گی، اور اس سے وہ پاکستان کی ریاست کو خطرہ ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہم جو محب وطن پاکستانی ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست اپنی پالیسیوں سے پیچھے ہٹے تاکہ ہم اپنے ملک کو بچائیں. اگر وہ یہ بے انصافی کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو پاکستان قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ جو گلوبل پاورز ہیں ان کی تو کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے. آدھا وہ تو آ چکے ہیں، آدھا ملک، لیکن وہ کیسے ٹوٹا؟ ہم نے بنگالیوں کو انصاف نہیں دیا. جب بنگالیوں کو انصاف نہیں ملا تو وہ ہم سے علیحدہ ہوں گے. اب آپ بلوچوں کے ساتھ یہ سلوک کریں، آپ کچھ تو سیکھیں تاریخ سے. بھائی تاریخ سے بھی تو کچھ سیکھنا ہوتا ہے نا، لیکن ہم نہیں سیکھ رہے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے نا خبریں جو ہے نا گردش کر رہی ہیں کہ جو ان کے 32 سے 34 جو لڑکے گرفتار تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. آیا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے یا ابھی بھی ان کی جو ہے نا دیکھیں اس کا تو بہتر جواب جو ہے جو اس دھرنے کے جو لیڈر ہیں وہ دے سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کتنے، کیونکہ ہمارے قائد اعظم یونیورسٹی کے ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو اٹھایا گیا اور پھر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی بھی جیل میں نہیں، کسی بھی یہ جو تھا پولیس اسٹیشن
सिचुएशन में वो नहीं हमें मिले। तो अभी तक जो है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, ये लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये एक बात तय है कि जितने लोगों को उठाया गया सब के सब जो है उनको नहीं छोड़ा गया। ये एक बात जो है, ये एक हतमी बात है और ये एक तयशुदा बात है कि तमाम को नहीं छोड़ा गया। और ये भी इस धरने का ये भी मुतालबा है कि सबसे पहला बात तो ये कि जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको छोड़ा जाए, और दूसरा यही है कि जिस मकसद के लिए लोग यहाँ पे आए हैं वो मकसद वो जो मुतालबा उसके ऊपर फौरी तौर पर कान धरा जाए, और जिन लोगों को, और ये जो जबरी गुमशुदगियों का जो मामला है इसके ऊपर उनके साथ बैठ के तय करें कि जो लोग रियासती अदारों के पास हैं उनको अदालतों में पेश किया जाए, जिन लोगों को मार